ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے نبی رحمت شافی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پیش کریے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی محمد کما تحبط وترضى بسلیری صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش کریے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین. حضرات محترم، جو شخص اپنی منزل کو متعین کر کے یکسوئی کے ساتھ اس کی طرف بڑھتا رہے تو وہ جلد یا دیر سے اسے پا ہی لے گا، لیکن جسے معلوم ہی نہ ہو کہ جانا کہاں ہے، یا منزل تو معلوم ہے مگر اس کا رستہ چھوڑ کر کسی اور جانب چل پڑے، وہ کبھی بھی اپنے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. کبھی ہم بھی غور کریں کہ ہماری منزل کیا ہے، ہمارے دن و رات کس مقصد کے لیے گزر رہے ہیں، ہماری صلاحیتیں کس چیز کی طلب میں صرف ہو رہی ہے. تو اس سوال کا جواب شاید زیادہ اچھا نہیں ہوگا. بعض افراد صرف وقت پاس کر رہے ہیں اور کوئی بڑا مقصد ان کے پیش نظر نہیں. حالانکہ اس بے مقصد زندگی کو تو ایسی بے مقصد زندگی تو جانوروں کی بھی ہوتی ہے. اور بہت سارے لوگ اپنے ذہنوں پر دولت جمع کرنے یا اپنا گھر بنانے کا بھوت سوار کیے دن رات اس کے پیچھے پڑے ہوئے. کوئی اچھے مقام و مرتبے پر پہنچنے کا شوق دل میں لیے دن رات اسی کے لیے کوشش کر رہا ہے. اور جو لوگ اپنی تمام تر طاقت ایسے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں انہیں بھی مرنے کے بعد اپنے کیے پر سخت افسوس ہوگا، اور وہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم نے دنیا کے تقاضوں کو اتنی ہی اہمیت دی ہوتی جتنی ان کی حیثیت تھی، اور جتنا عرصہ ہم نے دنیا میں رہنا ہے تھا. پھر ایسے لوگ کبھی بھی دل کا اطمینان نہیں پا سکتے، کیونکہ دولت کے پجاری کو سونے سے بھرا جنگل بھی مل جائے تو وہ اور زیادہ لالچ رکھے گا، اور عزت و منصب کا بھوکا بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچ کر بھی اس سے اعلیٰ کی تمنا میں رہے گا. یہی صورتحال باقی دنیا پرستوں کی ہے. نہایت خوش نصیب ہے وہ لوگ جو دنیا کو اس کی حیثیت میں رکھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے دین اسلام کی خدمت و سر بلندی کو زندگی کا مقصد اولین بنا کر اپنا وقت، صلاحیتیں اور مال و جان دین متین کے لیے خرچ کرتے ہیں. یہ حضرات اسی عظیم مقصد کے لیے اپنی زندگیاں گزارتے ہیں جس کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے سب سے اعلیٰ و شان والی ہستیوں یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو مبعوث فرمایا. شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اللہ کریم کے دیے ہوئے اس دل و دماغ اور جسم و جان پر نیز اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس پوری زمین پر دین کو سربلندی اور نافذ کرنے کے لیے ہی قرآن و سنت میں جگہ جگہ علم دین سیکھنے اور دین کی دعوت دینے اور راہ خدا میں لڑنے کا حکم فرمایا گیا ہے. افسوس کہ مجموعی طور پر امت مسلمہ دین کی سرفرازی کے تمام ذرائع سے انتہائی غافل ہے. نہ علم دین کی طرف رجحان، نہ نیکی کی دعوت عام کرنے کا جذبہ ہے، اور نہ ہی غزہ کے رلا دینے والے حالات کے باوجود ہمیں مظلوموں کے لیے لڑنے کی کوئی فکر ہے. حضرات محترم،
اخلاص کے ساتھ دین متین کی خدمت کرنا وہ اعزاز ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، بلکہ خالق کائنات یہ توفیق اپنے چنندہ بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ پھر رب کریم جس پر احسان فرماتے ہوئے خدمت دین کی سعادت سے نوازے، اسے اس کی برکت سے دونوں جہاں کی سربلندیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، یعنی اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ فضل و کرم تو یقیناً اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا، یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل و احسان والا ہے۔ ہمیں بھی خدمت دین کا کوئی نہ کوئی ذریعہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر اس کی توفیق نصیب ہے تو شاعر کا یہ پیغام ہمارے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ منت منہو کے خدمت سلطان ہمی کنی، منت از روس ناش کا بخدمت بداشت، یعنی سلطان کی نوکری کر کے یہ مت سمجھو کہ تم نے اس پر احسان کیا ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ اس نے تم پر احسان کرتے ہوئے تمہیں خدمت کا موقع دیا ہے۔ خدمت دین کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اس پر رب کریم اپنی رضا بھی عطا فرماتا ہے اور دونوں جہان میں اپنی مدد و نصرت سے بھی نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا، میدان جنگ میں بھی ڈٹے رہو گے، اسلام پر بھی استقامت نصیب ہوگی اور پل صراط پر بھی قدم نہیں ڈگمگائیں گے۔ حضرات محترم، محمد عبد القیوم ازہری علیہ رحمٰن نے خود بھی عمر بھر دین کی خدمت کی اور دوسروں کو بھی اس کی خوب تلقین فرماتے ہیں۔ آپ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ ایک شخص اگر کسی کے ہاں نوکری کرے اور سیٹھ اپنے ملازم کے کھانے، لباس اور رہائش وغیرہ کی ذمہ داری لے لے تو ملازم ان تمام چیزوں سے بے فکر ہو کر اپنا کام کرے گا۔ ایسے ہی جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کا نوکر بن جائے، اس کی تمام ضروریات باری تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہوتی ہے، اسے چاہیے کہ اپنی تمام تر توجہ دین کی خدمت پر مرکوز رکھے، رب کریم اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہنے دے گا۔ حضرات محترم، جب یہ بات ہماری ذہن نشی ہو چکی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دین اسلام کی سرفرازی ہونا چاہیے، تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ ہم دین کی سربلندی کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خدمت دین کے بہت سارے ذرائع ہیں، اور ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں اور اسے پھیلانے میں کردار ادا کریں۔ زمین و آسمان کی تخلیق اور انسان کی آخری نشو میں پیدا کر فرمانے والے رب کی بے شمار حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، ان میں غور کرنا ایمان و یقین میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے، اور یہ سوچنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے کہ رب کریم نے مجھے جس حکمت کے تحت پیدا فرمایا، کیا میں اسے پورا کر رہا ہوں؟ مالک مہربان نے یہ سب کچھ حکمت کے تحت پیدا فرمایا۔ اس حوالے سے ارشاد فرمایا، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمانوں اور اتنی زمینوں کو پیدا فرمایا، ان کے درمیان اس کا حکم نازل ہوتا ہے، سب جگہ اسی کا حکم نافذ ہوتا ہے، تاکہ جان لو کہ بلا شبہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور بے شک اللہ کا علم نے ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ اس آیت کریمہ کے مطابق زمین و آسمان کی پیدائش اور ہماری تخلیق کا مقصد، ہمارے پیدا کرنے کا مقصد علم، خصوصاً علم توحید و صفات ہے، یعنی اللہ کو ایک جاننا اور اس کی تمام خوبیوں کو جاننا۔ ایک دوسری آیت کریمہ کے مطابق انسان کو پیدائش عبادت کے لیے کی گئی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی پوری زندگی انسان زندگی کا بیشتر حصہ ان کاموں میں گزارتے ہیں، چنانچہ علم اور عبادت دونوں ایسی چیز ہے
جو ہمارا اصل مقصد ہے، اور افسوس کہ آج ہم ان دونوں چیزوں سے غافل ہیں۔ ہم علم دین سیکھنے میں بھی پیچھے ہیں اور عبادت میں بھی پیچھے ہیں۔ پوری زندگی یا زندگی کا زیادہ تر حصہ ان کاموں میں گزار دیتے ہیں جن کے لیے ہمیں پیدا ہی نہیں فرمایا گیا، جس کے لیے آخری نشر نہیں ہوئی ہے، ہم ان سے غافل رہ جاتے ہیں۔ قرآن و سنت میں علم دین کے ایسے ایسے فضائل بیان فرمائے گئے ہیں جنہیں جان کر ایمان تازہ ہو جائے گا اور رحمت الہی دستگیری کرے تو علم دین حاصل کرنے کا جذبہ ہمیں نصیب ہوتا۔ سیدنا ابو امامہ سدی بن اجلان باہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ معلم کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ کان لہ کاجر حاج تاما حجہ، یعنی جو مسلمان بھلائی سیکھنے یا سکھانے کی نیت سے مسجد میں جائے تو اللہ تعالیٰ اسے کامل حج کرنے والے کی طرح اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ حج بھی کون سا؟ مکمل حج۔ حضرات محترم، علم دین اور مال و دولت کے لیے نہیں بلکہ رضا الہی کے لیے حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ دنیاوی مفادات، فائدہ، مثلا دولت، شہرت، منصب اور عزت وغیرہ کی خاطر علم سیکھنے والے کے لیے احادیث کریمہ میں سخت وعید ارشاد فرمائی گئی ہے، مگر چونکہ ہمارے ذہنوں میں مادیت پرستی راسخ ہو چکی ہے، بس چکی ہے، اکثر لوگ بھاری تنخواہوں کے لیے ڈگریاں حاصل کرتے ہیں۔ ایسے حضرات کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اچھی نیت سے علم دین حاصل کرے تو رب تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ساتھ دنیا کی دولت بھی مل جاتی ہے۔ روایت میں ہے کہ من تفقہ فی دین اللہ کفى اللہ مہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب، یعنی جو اللہ کے دین کو سمجھے، علم دین حاصل کرے، اللہ تعالیٰ اس کے دین و دنیا کے مقاصد میں کافی ہوگا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ حضرات محترم، آج کے دور میں ہماری یہ سوچ بن چکی ہے کئی لوگوں کی کہ اپنے بچوں کو علم دین کے راستے پر اس لیے نہیں چلاتے، دین پڑھے گا تو کھائے گا کہاں سے۔ یہ حدیث ان کی جاہلانہ سوچ کا رد کرتی ہے۔ پھر یہ بھی سوچنا چاہیے، کیا دنیاوی تعلیم کی ڈگریاں لینے کے بعد رزق کی کوئی ضمانت ہے؟ اگر نہیں اور ہرگز نہیں، کیونکہ رزق اللہ کے دست قدرت میں ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرماتا ہے، تو پھر رزق کی فکر میں علم دین سے محرومی کیوں ہے؟ علم دین میں مہارت حاصل کرنا اور باضابطہ طور پر کسی مدرسے میں داخلہ ہو کر تربیت لینا ہر شخص پر لازم نہیں اور نہ ہی ہر ایک کے بس میں ہے، مگر یہ بات ہمارے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم دین کی تکمیل کے لیے، دین کو پورا کرنے کے لیے جن چیزوں کے محتاج ہے ان کا علم حاصل کرنا ہر ایک پر فرض ہے۔ سب سے پہلے بنیادی اسلام کا عقائد کا علم، یعنی ہمارے دین کی جو بنیاد ہے اس کے لیے ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، پھر ارکان اسلام اور پھر حلال و حرام کا علم، یوں ہی ان امور کا علم جن کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ نیز اپنے شعبے سے متعلق، یعنی انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کے متعلق اسلام نے کیا حکم دیا ہے اس کا بھی جاننا، اور اس کے متعلق شرعی احکام کا علم اور دل سے متعلق ضروری احکام کا علم۔ ہم زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں، بہرحال ان کا علم حاصل کرنے کے لیے وقت نکالنا ہوگا، ورنہ ایک فرض کو چھوڑنے کا گناہ ہمارے ذمہ ہوگا۔ اور اگر ہم دنیا کے ساتھ چلیں گے تو پھر ہم بھی ان غیر مسلموں جیسی باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہم اسلامی شریعت کے حساب سے چلیں گے تو ہم اپنا ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج اکثر مدارس و جامعات کا جو آپ نے حال دیکھا ہوگا کہ وہاں پڑھنے والے کس حال میں رہتے ہیں۔ حضرات محترم، جہاں علم دین سیکھنا اور اسے پھیلانا خدمت دین کا ایک ذریعہ ہے، وہاں رب کی زمین پر رب کا دین نافذ کرنے کے لیے لڑنا، اور لڑنا بھی دین کی خدمت ہے۔ لڑنے سے متعلق یہ ہے کہ جہاں پر
مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہمیں اس کے خلاف آواز بھی بلند کرنی ہے، اور ہماری اپنی طاقت کی جتنی ہماری طاقت ہے، جتنی ہماری وسعت ہے، اس کے لیے ہمیں لڑنا بھی ضروری ہے۔ رب ذوالجلال کو اپنا دین غالب کرنے کے لیے مخلوق میں سے کسی کی بھی حاجت نہیں ہے، وہ چاہے تو فرشتوں اور ابابیلوں اور دیگر مخلوقات کے ذریعے بھی اپنا حکم پورا کروا سکتا ہے، تاہم اس نے مسلمانوں کو نوازنے کے لیے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ دین کی سربلندی کے لیے لڑیں۔ حضرات محترم، لڑنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ مسلمان دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کے خلاف آواز اٹھائے، دشمنوں کو للکارے، ان سے امن کا سوال کرے، اگر وہ نہ مانے تو پھر لڑنے کا ہی ایک طریقہ بن جاتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ان کو کفار سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ فساد باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے۔ یعنی ظالم کے خلاف لڑنا ہی سکون لانے کا ذریعہ ہے۔ قرآن و سنت میں جہاں جہاں بھی لڑنے کے یا جہاد کے بے فضائل بے شمار بیان ہوئے ہیں، اس پردہ آغوش نبوت میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور اس کے دو مفہوم دو بیان کیے گئے ہیں کہ دن کی ابتدائی یا آخری حصے میں ایک مرتبہ راہ خدا میں نکلنے کا ثواب دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ اگر کسی کو پوری دنیا مل جائے اور وہ اسے راہ خدا میں خرچ کر دے، اور دوسری طرف کوئی مسلمان دن کے شروعاتی یا آخری حصے میں ایک مرتبہ کسی مظلوم کے لیے لڑنے کے لیے نکلے تو اس کا انعام پوری دنیا خرچ کرنے والے کے اجر سے زیادہ ہوگا۔ رب تعالیٰ نے دل نواز ارشادات اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح پرور فرامین میں مسلمان کا جذبہ آسمان کی بلندیوں سے بھی اونچا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا اسلام کا جھنڈا لہرانے والے دور فاروقی کے مجاہدین کے جذبات ایسے ہی تھے کہ اپنے رہے بیگانے بھی ان کے جذبے کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب مسلمان افواج رومیوں سے لڑ رہی تھی اور رومی فوجیں مسلسل پسپا ہو رہی تھی تو بادشاہ روم نے ایک خط میں مقامی وہاں کے ایک حاکم پر ایک برہمی کا اظہار کیا، غصے کا اظہار کیا، اور ایک خط میں ڈانٹ ڈپٹ لگائی۔ اس کماندار نے جوابی خط میں لکھا کہ ہماری تعداد کثیر ہے اور ہمارے پاس جنگی طاقت بھی زیادہ ہے، جبکہ مسلم افواج کی تعداد تھوڑی ہے اور ان کے پاس ہتھیار بھی کم ہے، لیکن اللہ کی قسم وہ ہم سے زیادہ طاقتور اور مضبوط ہے۔ محمد عربی کا ایک سپاہی ہمارے 100 فوجیوں کے برابر ہے۔ پھر اس نے وجہ بیان کرتے ہوئے مجاہدین اور اپنی فوج کا تقابل پیش کر کے اس نے لکھا کہ مسلمان زندگی سے زیادہ شہادت سے پیار کرتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک جان دینے کے لیے لڑتا ہے، اور ہر ایک کی آرزو ہوتی ہے کہ وہ اپنے وطن واپس نہ جائے بلکہ یہی جام شہادت نوش فرمائے۔ اور اس کے برعکس ہمارا یہ حال ہے کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں، زندگی کے اس کی عیش و عشرت کے بھوکے ہیں۔ جب دونوں فوجوں کے جذبات میں زمین و آسمان کا فرق ہے تو ہم جیسے بزدل اور ایسے شیروں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرات محترم، یہ تو اس دور کی بات ہے۔ آج اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں یا آج ہم اپنا خود کا آئینہ ہم دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، تو ہمیں لگے گا کہ آج مسلمان الٹا ہو چکا ہے۔ اس وقت جو رومن امپائر کے سپاہی تھے، آج دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ مسلمان ایسے ہو چکے ہیں۔ آج کا مسلمان صرف کمانے کھانے کے لیے نکلتا ہے، اسی لیے اس کے دل میں دنیا کی محبت بھر چکی ہے۔ اب جس کے دل میں دنیا کی محبت آ جائے پھر وہ موت سے ڈرنے لگتا ہے، اور جب مسلمان کے دل میں موت کا ڈر پیدا ہو جائے پھر وہ قوم پسپا ہوتی چلی جاتی ہے۔ جس طرح سے رومن امپائر کے جو فوجی تھے ان کے دلوں میں موت کا خوف آ گیا تو پھر وہ قومیں پسپا اور ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، اور آج مسلمانوں کا یہی حال ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے دل میں موت کا خوف نظر آنے لگا ہے۔ کہا جاتا تھا، ہمارے بزرگوں کا تو یہ طریقہ تھا کہ موت اگر ہمیں آ جائے، مسلمانوں کو موت آتی تو مسلمان خوش ہو جاتے تھے کہ چلو اب رسول کریم کی زیارت ہوگی، قبر میں نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت ہوگی۔ اس لیے اور موت کو کہا گیا ہے کہ موت تو ایک قید خانہ ہے۔
اگر ہم اس قید خانے سے چھوٹے اور ہم آزاد ہو گئے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ اسی لیے مسلمان جو ہمارے اسلاف تھے وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے، اور آج ہم ہیں کہ ہم موت سے ڈر رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو بزدل بناتے جا رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں گے کہ اپنے آپ میں ہم ایسے بزدل بن چکے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر کوئی بزدلی کی طرف کوئی قوم مائل ہو رہی ہے تو وہ صرف اور صرف مسلمان ہو رہی ہے۔ ہمارے ہم اسلاف کے طریقے کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ قوم مسلم کتنی بہادر تھی اور موت سے ڈرنے والی نہیں تھی۔ ہر دور میں جب بھی آپ دیکھیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور دیکھیں گے تب آپ کو پتا چلے گا۔ آج آپ غزہ اور فلسطین کے مسلمان کو دیکھیں گے تو لگے گا کہ صرف بہادر مسلمان وہیں کی مائیں پیدا کرتی ہے، ہمارے یہاں کی ماؤں نے تو بزدل پیدا کی ہے۔ حضرات محترم، ہم بزدلی میں بھی جئیں گے تو ہمیں موت تو ایک دن آنی ہے۔ ہم بزدلی میں بھی جئیں گے، ہم دنیا کی لالچ میں کتنا بھی مال جمع کر لیں، کتنے بھی لمبے چوڑے مکانات بنا لیں، کتنی بھی ہم اپنی ضرورت کے عیش و عشرت کے سامان اکٹھا کر لیں، مہنگی مہنگی گاڑیاں اکٹھا کر لیں، کیا آپ انہیں قبر میں لے جائیں گے یا پھر آپ جنت و دوزخ کے راستے میں اس سے نکل پائیں گے؟ نہیں۔ جس نے عیش و عشرت کا سامان کیا ہے اسے بھی دنیا چھوڑنی ہے، اور جس نے دین کی سربلندی کے لیے اپنا وقت دیا، اپنے آپ کو عبادت میں ملوث کیا، اسے بھی دنیا چھوڑنی ہے۔ لیکن ان دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ جس نے دین و دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلا وہ دونوں جگہ کامیاب ہوا، اور جس نے صرف دنیا کو چاہا وہ صرف دنیا ہی میں رہ گیا۔ پھر مرنے کے بعد اسے افسوس ہوگا کہ کاش میں نے جو یہ لمبی چوڑی حویلیاں بنائی ہے، میں نے جو اپنے عیش و عشرت کے یا میں نے جو بینک بیلنس جمع کیا ہے وہ مرنے کے بعد کچھ کام نہیں دینا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علم دین بھی حاصل کریں اور ہم عبادت میں بھی اپنا وقت دیں، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جن اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے۔ تو ہمیں علم دین بھی حاصل کرنا ہے اور عبادت میں بھی وقت دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم دین اور عبادت میں اپنا وقت دینے کی